الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے آج ہی کی تاریخ اور آج ہی کے دن یعنی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اہل بیت کرام کا امتحان ہو رہا تھا، اور یزیدی جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک تاریخ رقم کر رہے تھے۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بحیثیت مسلمان اس کے زخم تازہ ہیں۔ جب بھی ان مظالم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام آپ کی اہل بیت کی محبت میں بے اختیار بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ اتنا ظلم تو کوئی غیر مسلم بھی کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کرتا جتنا ان نام نہاد کلمہ گو جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، جتنا ظلم انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ کیا۔ ویسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں، اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے اس امتحان کے لیے تیار بھی کیا۔ کبھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ میرے نواسے کو اس امتحان سے بچا لے۔ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تو یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے نواسے کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، یعنی امتحان سے بچنے کی دعا نہیں کی، ہمیشہ کامیابی کی دعا کی۔ اور پھر نواسے رسول نے بھی امتحان میں کامیابی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اپنی اہل بیت، اپنے گھر والوں کی، بچے بڑے سب کی، اپنے رفقا، اپنے خادمین کی، سب کی جانوں کے نذرانے دے دیے، اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے مقدس دین کا پرچم نیچے نہیں آنے دیا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کمپرومائز نہیں کیا کہ آج یزید کے پاس طاقت ہے، آج اس کے پاس حکومت ہے تو میں اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں، بلکہ آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ قیامت تک لوگوں کے پاس یہ حجت بن جائے گی کہ یار سامنے ظالم آ گیا ہے تو سر جھکا لیا جائے۔ نواسے رسول نے بھی تو ایسا کر دیا تھا، فرمایا نہیں، ظالم آ جائے تو اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہنا ہے، اپنا سر جھکانا نہیں ہے، کٹانا منظور کر لینا ہے۔ یہ ہے درس کربلا، اور یہ امام علی مقام کی قربانی ہے جس کا صدقہ ہے کہ آج یہ دین اسلام کی بہاریں ہمیں دیکھنا نصیب ہوئی۔ آج ہم اچھے طریقے سے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ان کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو روانہ بھی کر رہے ہیں، اور اب ان کی شہادت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کرتے کرتے آخر کار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، سارے ساتھ والے شہید ہو گئے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی طرف گئے، اپنی مقدس بیویوں سے فرمایا کہ خبردار، صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، پیٹنا نہیں ہے، چیخ و پکار نہیں کرنی، نوحہ نہیں کرنا، آؤ فغا نہیں کرنی، بلکہ
نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا ہے اور اس امتحان میں اچھے طریقے سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ ان کو درس دیا، اپنے بیمار شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور آپ یزیدیوں کی طرف چلے گئے۔ اب آپ غور کریں، 56 سال آپ کی عمر ہے، 3 دن کی بھوک پیاس بھی ہے۔ جب انہوں نے پانی بند کر دیا، اس کے بعد امام علی مقام اب یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر تنہا ایک بندہ ہے اور یزیدیوں کی فوج کتنی ہے؟ 22,000 کا لشکر ہے، اور امام علی مقام ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لڑائی کا کوئی موازنہ تو ہے ہی نہیں نا، کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی جنگ ہو رہی تھی، یہ کوئی جو ہے وہ 2 طاقتوں کا ٹکراؤ تھا۔ طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، لیکن بظاہر اسباب کے لحاظ سے ان میں کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن دین اسلام کی سربلندی کی خاطر امام علی مقام یزیدیوں کی طرف گئے۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے، جس طرف بھی اپنی تلوار لے کر گھوڑا دوڑایا تو ہر طرف یزیدیوں کے سر اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک یزیدی پکار کر کہنے لگا کہ بدبختوں کیا دیکھ رہے ہو؟ تم امام علی مقام سے اپنے بندے قتل کروائے جا رہے ہو، سب مل کر اچانک ان پر حملہ کر دو۔ پھر سارے یزیدیوں نے مل کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، اور جب آپ کا جسم اقدس زمین پر آیا تو گننے والوں نے گنتی کی تو آپ کے جسم اطہر پر اس وقت 33 زخم نیزے کے اور 34 زخم تلوار کے لگے ہوئے تھے، جو یزیدیوں نے آپ کو زخم پہنچائے۔ جب آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، گر گئے، تو قریب آ کر ان یزیدیوں نے آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ اب اس کے بعد امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے یزیدی جو ہے وہ دربار یزید کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں پر علماء نے بڑی پیاری اور اہم بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ کربلا یہ 2 آدمیوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ 2 افراد کی لڑائی نہیں تھی، کیونکہ 2 فرد تو ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں کتنی دفعہ ہوتا ہے 2 بندوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے ایک اور بات کہا کہ یہ تخت اور حکومت کی لڑائی بھی نہیں تھی، کیونکہ تخت تو یزید کے پاس آ چکا تھا، اور امام علی مقام کو حکومت کا کوئی لالچ نہیں تھا، تو یہ تخت اور حکومت کی بھی لڑائی نہیں تھی، یہ 2 شہزادوں کی بھی لڑائی نہیں تھی، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ لڑے جو دنیا سے مٹ گئے، آج ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ آج بھی موجود ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی۔ ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف امام علی مقام کو شہزادہ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف یزید کو بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں۔ اس یزیدی فکر اور اس یزیدی سوچ کے بندے آج بھی موجود ہیں۔ ان کو نواسہ رسول کا اتنا بھی لحاظ اور حیا نہیں کہ ان کو شہید کرنے والے اس فاسق و فاجر، اس زانی، اس شرابی، اس پلیت بدبخت کو بھی شہزادہ کہہ کر امام علی مقام سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو کہا کہ یہ نہ 2 افراد کی لڑائی تھی، نہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ 2 طاقتوں کی لڑائی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف تو یزیدی ہیں، طاقت تو ان کے پاس ہے، امام علی مقام کے پاس تو طاقت ہے ہی نہیں، تو پھر 2 طاقتوں کی لڑائی کیسی ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ 2 طاقتوں کی لڑائی ایسی تھی کہ ایک طرف اقتدار تھا اور دوسری طرف اخلاق اور کردار کی طاقت موجود تھی۔ ایک طرف اسباب تھے، سارے ظاہری اسباب جو جنگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ موجود تھے یزیدیوں کے پاس، دوسری طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کے پاس تلواروں کی طاقت نہیں ہے، نیزوں کی طاقت نہیں ہے، گھوڑوں کی طاقت نہیں ہے، جنگی ساز و سامان کی طاقت نہیں ہے، افرادی قوت کی طاقت نہیں ہے،
بلکہ آپ کے پاس اخلاق اور کردار کی طاقت موجود تھی۔ دین کی سر بلندی کا جو سچا جذبہ تھا وہ طاقت آپ کے پاس موجود تھی۔ یوں یہ دو طاقتوں کی لڑائی تھی، اور امام علی مقام نے جس طاقت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑا، آپ نے اس کے اندر خود بھی سرخ روح ہوئے اور دین اسلام کا پرچم بھی ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ دوسرے نمبر پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میدان کربلا کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک طویل خطبہ تھا، اس کے اندر یہ الفاظ بھی آپ نے ذکر کیے۔ فرمایا کہ اے یزیدیوں، خدا کی قسم جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور جھوٹے کو اس کا جھوٹ نقصان پہنچاتا ہے، تب سے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب آپ غور کریں، یہ بات یزیدیوں سے ہو رہی ہے جو سامنے جان لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن امام علی مقام ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدیوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بچپن سے میری شہادت کی خبریں پھیل چکی ہیں، میرے نانا نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ آج تم میرے کردار پر کسی لحاظ سے بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اے حسین تم نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، اے حسین تم نے فلاں موقع پر کوئی غلط بات کی تھی۔ فرمایا میرے نانا نے میری تربیت ایسی کر دی ہے کہ آج تم میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور میں یزید کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زانی ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، یہ شرابی ہے، یہ دین اسلام کے احکامات کو بدلنے والا ہے۔ فرمایا اس کے تو میں 1000 عیب بتا سکتا ہوں، تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے کردار پر انگلی اٹھا کر ایک میرا عیب بھی نہیں بتا سکتے۔ آپ کی جو شہادت کی خبریں بچپن سے ہی پھیل گئی تھی نا، اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ تب سے لے کر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کی تربیت ایسی کر دی تھی کہ فقط یہ خبر دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے مقابلے میں جو شہزادہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی یزیدی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ان کی تربیت ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے تیاری کی ہے۔ اب آئیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ شروع میں نے عرض کیا نا، یہ دو طاقتوں کی لڑائی تھی، ایک طرف مال و دولت کی طاقت، ایک طرف تخت و تاج کی طاقت، ایک طرف جنگی ساز و سامان کی طاقت، افرادی قوت کی طاقت، اور دوسری طرف کیا تھا؟ کردار، اخلاق اور سچائی کی طاقت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہم حق کو باطل کے سامنے پھینکتے ہیں، ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو حق ہے وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو حق کیا کرتا ہے؟ باطل کا کلیجہ نکال دیتا ہے۔ فرمایا تو جب ہی باطل مٹ جاتا ہے، اور تمہاری خرابی ہے جو تم اس باطل کو اپنے لیے بناتے ہو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ پتہ چلا حق اور باطل ہمیشہ سے ٹکراتے آئے ہیں، حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی حق اور باطل کا سامنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ بظاہر یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا، اس کو نیزوں پر بلند کر دیا، لیکن آج 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم امام علی مقام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے نام کے چرچے بلند ہو رہے ہیں، تو بتائیں حق کی فتح ہوئی یا باطل کی فتح ہوئی؟ بظاہر تو یزید جیت گیا تھا نا، اس نے سب کے سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیے، حکومت اس کی بن گئی، جو وہ چاہتا تھا وہ اسے مل گیا، بظاہر تو وہ جیت گیا، لیکن وہ باطل تھا سامنے۔ حق کو جب اس کے اوپر پھینکا گیا تو حق نے اس کا بھیجا یوں نکال دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید مٹ گیا، اور امام علی مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرما دی۔ آج ہم
اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی یزید کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہ یزید بڑا اچھا بندہ تھا، بلکہ ہمیشہ امام علی مقام کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو یہی تو حق کی فتح ہے۔ یہ سر اتر جانا یہ کوئی ہار نہیں ہوتی۔ ہمیشہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر اتر گیا تو بندہ ہار گیا۔ ہار اس سے نہیں ہوتی، ہار تب ہوتی ہے کہ جب بندے کا نظریہ ہار جاتا ہے۔ تو امام علی مقام نے بظاہر اپنا سر تن سے جدا کروا دیا، لیکن اپنے نظریے کی ہار نہیں ہونے دی۔ امام علی مقام کا سر تو تن سے جدا ہوا، لیکن آپ کا نظریہ جیت گیا۔ جس مقصد کے لیے آپ نے اپنا سر قربان کیا، وہ نظریہ آج بھی قائم ہے اور 1400 سال کے بعد بھی قائم ہے، قیامت تک وہ نظریہ قائم اور دائم رہے گا۔ یہ ہے حق کی فتح، اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب حق کو باطل پر پھینکا جائے تو حق باطل کا کلیجہ باہر نکال دیتا ہے۔ آج یزیدیت کا ایسے کلیجہ باہر نکلا کہ آج کوئی اپنے بچوں کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو نا، کبھی آپ نے سنا ہو کہ اس نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ یہ نام ویسے خراب نہیں تھا، یہ نام لوگ رکھتے آ رہے تھے، لیکن جب اس نام کی نسبت ایک ایسے شخص کی طرف ہو گئی جس نے باطل ہو کر حق کو مٹانے کی کوشش کی، تو آج اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ لیکن دنیا میں آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے بچوں کے نام امام علی مقام اور ان کے رفقا کے ناموں پر رکھتے ہیں، اور اپنے آپ میں یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا ہے۔ حسین آپ کو لاکھوں مل جائیں گے، حسن آپ کو لاکھوں مل جائیں گے، علی اکبر مل جائیں گے، علی اصغر مل جائیں گے، سارے مل جائیں گے، لیکن یزید نام کا بندہ تمہیں کبھی دنیا میں نہیں ملے گا۔ شمر نام کا بندہ تمہیں کبھی دنیا میں نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ باطل تھے، بظاہر جیتے لیکن وہ باطل تھے، ان کا نظریہ باطل تھا، وہ ہار گیا، اور امام علی مقام کا نظریہ حق تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ اب آگے سنیے، واقعہ کربلا کے فوراً بعد اب آپ غور کریں کہ جب واقعہ کربلا ہوا، بظاہر تو سارے علاقوں کے اندر یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لوگ سارے اس کے ساتھ تھے۔ واقعہ کربلا کی اتنی شہرت ابھی نہیں ہوئی تھی، یعنی فوراً ہی بعد جب اہل بیت کے افراد کے سر یزید کے دربار میں لے کر قافلہ جا رہا تھا، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اتنی شہرت نہیں تھی اس واقعے کی۔ جب بھی کسی شہر کے اندر وہ قافلہ پہنچتا اور ان شہر والوں کو پتہ چل جاتا کہ ان بدبختوں نے کسی عام بندے کو شہید نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، تو کوئی بھی بندہ، وہ شہر والے اس یزیدی قافلے کو اپنے شہر کے اندر ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ واقعہ کربلا کے فوراً بعد کی بات ہے۔ جو ہی واقعہ کربلا ہوا، یزید کے زوال کے دن شروع ہو گئے۔ ابھی تو شہرت ہی نہیں ہوئی، ابھی تو سر لے کر یزید کے دربار میں جا رہے ہیں، پہنچے نہیں، لیکن جس شہر سے گزرے انہوں نے ان کو وہاں پر رات گزارنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی۔ کہا بدبختوں، تم نے نبی کریم علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دیا، تم نے ان کے رفقا کے سروں کو تن سے جدا کر دیا، تمہارے لیے ہمارے شہر میں رہنے کے لیے 1 انچ بھی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر جیسے جیسے اس واقعے کی شہرت ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ کربلا کے فقط 3 سال اور 6 مہینے کے بعد یزید کی حکومت ختم ہو گئی۔ کتنے دن بعد؟ 3 سال اور 6 مہینے۔ یہ یزید کے تخت کی پوری حکومت کا پورا دور کا پورا وقت ہے۔ کتنا؟ 3 سال 6 مہینے وہ تخت پر قابض رہا، اور اس کے بعد مرا کیسے؟ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور شرابیں پی کر اس کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔
جب بالکل بدمست ہو گیا نا، اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ جس بدبخت نے اپنے نبی کی آل کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ میرے ساتھ وفا کیا کرے گا، اور یہ کہہ کر یزید کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب وہ دو بندے ہی وہاں پر موجود تھے، ایک وہ عورت اور ایک تھا یزید۔ عورت نے اس کو مارا، وہ تو وہاں سے چلی گئی۔ اب کئی دن تک اس بدبخت کی لاش وہیں جنگل میں پڑی رہی۔ وہاں پر جو جنگلی درندے ہیں، سور ہیں، کتے ہیں، وہ اس کی لاش کو کھاتے رہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد، 3-4 دن کے بعد اس کے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا کہ یزید وہاں پر مرا پڑا ہے، وہیں اس کو اٹھایا اور ایک گڑھے کے اندر اس کو داب کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ تھا یزید کا تخت اور یہ تھی اس کی حکومت۔ لیکن امام علی مقام کو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بلندی عطا فرمائی کہ آج بھی ہم ان کے صدقے سے دعائیں کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا سر انور اور آپ کے ساتھیوں کے سر لے کر یزیدی جا رہے ہیں، سر نیزے پر بلند ہے، وہ کوفے کی گلیوں میں سر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی نہیں آئی تو پتہ کیا چلا؟ یزید نے تو بظاہر آپ کو شہید کر دیا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر کے اپنا تخت میں نے بنا لیا، اس پر میں قابض ہو گیا۔ لیکن اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے اسے کبھی بھی مردہ گمان نہیں کرنا، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ امام علی مقام کے سر انور نے کر کے دکھا دیا کہ جب یزیدی لے کر جا رہے تھے، بظاہر دڑ میدان کربلا میں موجود ہے، سر نیزے پر بلند ہے، لیکن سر انور سے جب تلاوت قرآن کی آواز آئی تو اس آیت کو سچا کر کے دکھا دیا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، تم اسے مردہ گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی تو اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ مردہ تو وہ ہوتا ہے کہ 3 سال 6 مہینے کے بعد جب یزید مر گیا، آج کسی کو یزید کی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بدبخت کہاں مرا، کہاں اسے جو ہے وہ دفن کیا گیا، کہاں اسے گڑھے کے اندر ڈالا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن امام علی مقام کا روزہ انور، آپ کا روزہ تو آج بھی برکتیں لٹا رہا ہے، آج بھی وہاں پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہی تو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، یہی تو وہ وعدہ ہے کہ تم شہید کو مردہ گمان نہ کرو، اللہ پاک اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور سر انور سے ایسی ایسی کرامات کا ظہور ہوا کہ جب لے کر جا رہے تھے، وہاں پر ایک غیر مسلم نے دیکھا کہ لوگ سر کو لے کر جا رہے ہیں اور سر انور سے اتنی انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، ایسے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، یہ کسی عام بندے کا سر نہیں ہو سکتا۔ وہ غیر مسلم تھا، راہب تھا، پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ تو یزیدیوں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اس نے کہا بدبختوں، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو ہی شہید کر دیا، اس کا سر انور ہی جسم سے جدا کر دیا، ایک رات کے لیے 80,000 درہم لے لو، یہ سر مجھے برکت کے لیے دے دو، میں صبح تمہیں واپس کر دوں گا۔ وہ راہب سر لے کر گیا، اپنے پاس رکھا، ساری رات اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے اوپر خوشبوئیں لگائی، دیکھتا رہا کہ کیسے سر انور سے انوار و تجلیات نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتے ہی اس راہب نے کہا کہ اے حسین ابن علی، میں جانتا ہوں تم حق پر تھے، تمہارے نانا جان بھی سچے نبی ہیں، میں کلمہ پڑھ کر تمہارے نانا جان کا کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس سر انور کی کرامت دے کر اس غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جن کے دلوں پر مہریں لگی تھی، جو بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، بظاہر نمازیں بھی ادا کر رہے تھے، بظاہر یزید حافظ قرآن بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، ان کے دلوں پر کیسی مہریں لگی کہ یہ ساری کرامات دیکھنے کے بعد بھی وہ راہ راست پر نہ آئے اور اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اور جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمانی ہو، وہ غیر مسلم سر انور کی کرامت دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ آج بھی کوئی امام علی مقام کا ذکر خیر کرتا ہے،
ان کے چرچے کرتا ہے تو کوئی یزید کا دفاع بھی کرتا ہے، کوئی یزید کو بھی شہزادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کوئی نواسہ رسول کی طرف ہو گیا، کوئی یزید کی طرف ہو گیا۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا حشر امام علی مقام حسین ابن علی کے ساتھ کرے، اور جو یزید کا دفاع کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا وفادار رکھے، اور حشر کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جانا بھی نصیب فرمائے۔ آج بھی ایک کربلا برپا ہے۔ یہ کربلا کوئی محض 61 ہجری کا واقعہ نہیں تھا کہ ہوا اور ختم ہو گیا جیسے دیگر جنگیں ہوتی ہیں۔ یہ کربلا ایک نظریے کی جنگ تھی، آج بھی وہ کربلا برپا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ ایک طرف مال و دولت ہوتا ہے، ایک طرف شہرت ہے، ایک طرف بندے کے پاس آگے بڑھنے کا رستہ ہوتا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اسے سود کا حرام رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اسے رشوت کا حرام رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف اخلاق ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، بندے کا کردار ہوتا ہے، امام علی مقام کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو یہیں پر فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جو اصل میں حسینی ہے وہ کبھی بھی حرام کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور جو فقط دعوے کا حسینی ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بس یار نوکری پکی کرنے کے لیے اگر جیلی سند بھی بنوانی پڑتی ہے تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں، اگر باہر جانے کے لیے قادیانیت کے فارم پر سائن کرنے پڑتے ہیں تو کیا ہے، سائن ہی کرنے ہیں، نہ باہر کا ویزا مل جائے گا، نیشنلٹی مل جائے گی۔ یہ ہوتی ہے یزیدی فکر اور دعویٰ حسینیت کا۔ جو اپنے کردار میں حسینی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آگے بڑھنا دنیا کے اندر اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایک طرف بندے کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کے ساتھ، حرام باتوں کے ساتھ، حرام کاری کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا رہے، لائکس مل جائیں گے، ویوز مل جائیں گے، شہرت مل جائے گی۔ لیکن دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ شریعت نے اس کام کو میرے لیے ناجائز و حرام کیا ہے۔ اگر وہ امام علی مقام کا سچا عاشق ہے وہ حرام کا رستہ اختیار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اس شہرت کو جہنم میں ڈالے جس کے ذریعے میں نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری نہ کر سکوں، میں گمنام ہی ٹھیک ہوں۔ اگر میں اسی حالت میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ تبارک و تعالی میرا حشر اچھا کر دے، مجھے اس شہرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے حسینیت۔ حسینیت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، صرف محرم کے 10 دن رونے پیٹنے کا نام نہیں ہے، صرف ان کا نام لے لینے کا نام نہیں ہے، چند منٹ ان کا ذکر سننے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ ہم ان کے کردار کو اپنے اوپر اپلائی کریں، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر اچھے طریقے سے عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں لازمی عطا فرمائے گا۔ کربلا کا خلاصہ یہی ہے کہ کربلا بندے کو صبر سکھاتی ہے اور عورتوں کو حیا اور پردہ سکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔